الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جنہوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی خاطر ہمہ قسم کی تکلیفات اور مصائب کو برداشت کیا ہے، رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں اسلام کی روشنی کو، اسلام کے نور کو پھیلا کر معاشرے کا ایک خوبصورت طریقے سے تاریکی کو ختم کر کے نور کو پھیلاتے رہے ہیں، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا سلسلہ کلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہاں تک پہنچا تھا کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے کے لیے اور توحید اور رسالت کی دعوت میں مداہنت اور نرمی پیدا کرنے کے لیے تمام قسم کی سازشیں اور وہ تمام قسم کے حربے وہ استعمال کر لیے۔ قریش مکہ کا ایک اجتماع، ایک میٹنگ، ایک بیٹھک بیٹھی ہے، جس میں وہ آخری حربہ استعمال کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور وہ آخری حربہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی اعتبار سے زیر کرنا، آپ سے ایسے سوالات کرنا جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ آپ یہ جوابات نہیں دے سکیں گے، اور وہ خود اس صلاحیت کے مالک نہیں تھے کوئی اس طرح کی علمی گفتگو کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے یثرب، مدینۃ الرسول میں یہود کے علماء سے رابطہ کرنے کی ٹھانی، اور اس کے لیے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط کو یثرب بھیجتے ہیں۔ یہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ یہود نے ان کو 3 سوال دیے، ان سے کہا کہ یہ 3 سوال ہیں، یہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، اگر وہ جواب دے دیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ نبی ہیں، کیونکہ انبیاء کے علاوہ یہ 3 جواب، تینوں سوالوں کے جواب کسی اور کو نہیں آ سکتے۔ وہ سوال کیا ہیں؟ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ کہف والے، سورۃ الکہف میں اس کا تذکرہ بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اور اس کا تذکرہ بھی سورۃ کہف میں ہے۔ اور اسی طرح روح کیا ہے؟ اس کا تذکرہ بھی 15ویں پارے میں موجود ہے، تفصیلاً اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ تو یہ 3 سوال، اصحاب کہف، ذوالقرنین کون تھا اور روح کیا ہے، یہ 3 سوال لے کر یہ دونوں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور قریش مکہ نے آپ کے سامنے یہ 3 سوال رکھ دیے۔ آپ نے کہا میں آپ کو کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو 15 دن تک وحی منقطع رہی، 15 دن تک وحی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اور مشرکین مکہ ان کی سازشیں الگ سے، اب طعن و تشنیع جو پہلے تھی اب مزید بڑھ کے سامنے آ چکی کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے ہمیں جواب نہیں دے رہے۔ اب وہ ہر روز ہر وقت کی وہ ایک پریشانی تھی جو مشرکین مکہ کی جانب سے تھی۔ 15 دن کے بعد وحی آئی،
تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے اپنی ایک تکلیف کا اظہار کیا، اور جبریل فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا۔ اے پیارے نبی، ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے، ہم تو جو کچھ ہمارے سامنے جو بھی ہے ہم اللہ کے پابند ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ مشکل وقت میں جب انسان آسانی اور خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو وہ اللہ اپنے بندے کو مشکل میں یاد رکھتے ہیں۔ تو جبریل فرماتے ہیں پیارے نبی آپ کو رب بھولے نہیں ہیں، بس مسئلہ یہ تھا جب آپ کسی کو کوئی بات کہیں تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی اتار دیتے، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ 15 دن تک وحی منقطع رہی۔ آپ نے ان کے سارے سوالوں کا جواب لمبی ایک مکمل تفصیل کے ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہ لوگ جن کے دل پر، آنکھ اور کان پر اللہ نے مہر لگا دی ہو، ان کے ارد گرد سوائے اندھیرے کے کچھ نہ ہو۔ ظلم کی تاریکیاں جو انہوں نے لوگوں پر ظلم کیے تھے، اس کی تاریکیاں ان کو روشنی کی طرف لے کے نہ جانی دے رہی ہوں، تو پھر ہر چیز کے جواب کو مل جانے کے باوجود، اس بات کا اظہار ہو جانے کے باوجود کہ یہ سوال سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، اس کے جواب انبیاء ہی دے سکتے ہیں، ان کو اس بات کا بھی یقین ہو چلا تھا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عزیزان گرامی، سازشیں، مختلف قسم کے حربے، ساتھ ملانے کی کوششیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لالچ، اور جو وہ کر سکتے تھے کر گزرے۔ جب کہیں سے کوئی بھی ان کی چاہتوں کا مداوع کرتا ہو وہ کوئی نظر نہ آیا، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور وہ ظلم بھی کیسا تھا، اس کی انتہا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ظلم جو ان پر ڈھایا گیا اس کے بارے میں خود ہی فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت، ابن ماجہ کی روایات کے مطابق انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخفت فی اللہ وما یخاف وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَلَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ۔ اے مسلمانوں، جتنا مجھے اللہ کے بارے میں ڈرایا گیا، خوف زدہ کیا گیا، اتنا انسانیت میں سے کسی کو نہ کیا گیا۔ جتنی تکلیف مجھے دی گئی، اتنی تکلیف انسانیت میں سے کسی کو نہ دی گئی۔ اللہ کے نام کو لینے کے بعد جو مصیبتیں مجھ پر ڈائی گئی ہیں کسی اور پر نہیں ڈائی گئیں۔ اور فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 30 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا سوائے وہ کچھ روٹی، وہ کچھ کھانا جو بلال رضی اللہ عنہ چھپا کر میرے پاس لے آیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اور اسی پر بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ای الناس اشد بلاء، پیارے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں کن لوگوں پر آئی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ شخصیات ہیں جن پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہیں، لوگوں نے ان کو سب سے زیادہ تکلیفوں سے دوچار کیا ہے۔ آپ سے فرمایا، پوچھا کہ اللہ نے پھر اس کے بعد کون؟ الامثل ثم الامثل، آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر جو اس سے کم تر لوگ تھے، پھر اس سے کم تر لوگ، اور جتنا کوئی اللہ سے ڈرنے والا تھا اتنی ہی زیادہ اس کو تکلیفوں سے دوچار کیا گیا، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تکلیفیں اور مصائب بھی آپ پر سب سے زیادہ آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی پریشانی وہ اپنوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ اپنے اگر ہمسائے اور پڑوسی ہوں تب یہ تکلیف اور پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، اور اس کے ساتھ حکم بن ابی العاص، اور اس کے علاوہ دیگر جو اس وقت کے سرکردہ تھے، یہ سارے آپ کے پڑوسی بھی تھے۔ عزیزان گرامی، ان حضرات کا ایک عجیب رویہ تھا، وہ بکری کی اوجڑی یا اس کی گندگی کو لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں نشانہ لگا کر آپ کے اوپر پھینک دیتے۔
ان کا یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلاظت کو لکڑی پر اٹھا کے باہر لے آتے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں یا بنی عبد مناف ایو جوار ھذا، اے عبد مناف، اے بنی عبد مناف کی اولاد، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، تم کیسے پڑوسی ہو ہمارے، ہر وقت تکلیف پہنچانے میں لگے رہتے ہو۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط یہ ایسے پڑوسی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر گوبر لا کے رکھتے، آپ کے دروازے پر آپ کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے آپ پر گندگی کو پھینک دے، لیکن آپ کے تمام پڑوسی آپ کے لیے مصیبت کا باعث تھے سوائے حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، جو اسلام کی روشنی سے، اسلام کے نور سے اپنے سینے کو منور کرتے ہیں۔ باقی تمام پڑوسی آپ کو تنگ ہی کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح سیرہ ابن ہشام دلائل النبوہ للبہقی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، مشرکین میں سے کچھ بدماشوں نے آپ کے چہرے پر مٹی کو ڈال دیا، آپ گھر تشریف لائے، آپ کو دیکھ کر آپ کی بیٹیاں رو رہی ہیں اور ساتھ ہی فرماتی ہیں پیارے بابا یہ تکلیفیں کب ختم ہوں گی؟ تو بیٹیوں کے کرونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں ای بنیۃ لا تبکین، اے میری پیاری بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے بابا کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اللہ اپنے بندوں کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑتے۔ عزیزان گرامی، اور ابو لہب جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا خونی رشتہ دار بھی ہے، اور یہ بنو ہاشم کا سرکردہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم اس کا سرکردہ بھی ہے، لیکن اس کی شادی بنو امیہ میں ہوئی، جو آپ بنو ہاشم کے رقیب ہیں۔ خاندانی رقابتیں جس کو ہم اپنی زبان میں شریکہ بھی کہہ لیتے ہیں، خاندانی شریکے داریاں اور شریکے اور رقابتیں یہ ہمارے ہاں بھی معروف ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ عرب کے اس جہالت برے معاشرے کا رویہ تھا کہ خاندانی رقابتیں، وہ خونی رشتہ دار جن کو ایک میز پر ایک پلیٹ پر اکٹھے ہونا چاہیے، ایک بات پر مل بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ وہ جہالت کا ایک رواج، وہ خاندان جو باہمی آپس میں ملنے چاہیے تھے، لیکن وہ لوگ آپس میں خاندانی رقابتوں اور عداوتوں سے جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وقت لگے رہتے تھے۔ اور آج ہم اللہ کی توفیق سے اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خاندانوں میں محبتوں کو عروج دیں گے، اپنے خاندانوں میں جن کو لوگوں نے شریکہ کہہ کر نیچے دکھانے کی کوشش کی ہے، اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائیں گے، ہم انہی خاندانوں کے ساتھ، انہی اپنے چچا زاد اور تایا زاد کے ساتھ، انہی اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ محبتوں، مودتوں، الفتوں کا ایک رویہ انشاءاللہ روا رکھیں گے۔ عزیزان گرامی، بنو امیہ میں ابو لہب کی شادی ہوئی، ام جمیل اس کی بیوی کا نام تھا، اور یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی یہ جنگل میں جاتی، ارد گرد جاتی اور خاردار جھاڑیاں اٹھاتی اور آپ کے راستے میں لا کر بچھا دیتی۔ اس کا یہ معمول رہا۔ اللہ نے اس برے رویے پر اللہ کی طرف سے اس کو پھٹکار پڑی اور اللہ نے سورۃ اللہب کو اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنى عنه ماله وما كسب، تو جتنی مرضی تجارت کر لے، جتنا مال اکٹھا کر لے، تیرا مال کبھی تیرے کام نہیں آ سکے گا۔ اور تیری بیوی جو جنگلوں میں جا کر لکڑیاں اکٹھی کرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اللہ اس کو بھی پوچھیں گے، اس کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ سورۃ اللہب اترتی ہے تو دونوں میاں بیوی، اس کا خاندان بڑکے ہوئے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے۔ ام جمیل آتی ہیں ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ جب
آپ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی ام جمیل پر، فوراً کہتے ہیں پیارے نبی ام جمیل آ رہی ہے، ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوا ہے، اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ نے فرمایا اس کو آنے دو، یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے، ابوبکر پاس بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتی ہے، وہ تمہارا دوست کدھر ہے؟ انتہائی گھٹیا اور گندی زبان استعمال کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ جو مناسب محسوس ہوا، معلوم ہوا، اس کو مناسب سے جواب دیا، اس کو واپس بھیج دیا، اور وہ جاتے ہوئے کہہ رہی ہے، اشعار پڑھ رہی ہے کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے محمد کہنے کے، صلی اللہ علیہ وسلم جس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، مزمم کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس شخص کی جس کی مذمت کی گئی ہے، ہم نے اس کی نافرمانی کر دی ہے، اور یہ ہم پر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کستی ہوئی واپس جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے ابوبکر، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ نے مجھے محمد بنا ہے، یہ مزمم کی اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کی باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرات محترم، اسی پر بس نہیں کی، اور پھر اسی آگ میں کہ ہم پر ہمارے بارے میں قرآن مجید کی آیات اتر چکی ہیں اور مسلمان اس کو پڑھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما، ابو لہب کے دو بیٹوں کی نکاح بھی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ابو لہب نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا اور ان کو طلاق دلوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اپنے گھر میں آتی ہیں، اور یہی آپ کا وہ جو داماد بننے والا تھا، عتبہ اور عتیبہ، دونوں بیٹے ابو سفیان کے، ان میں عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اس وحی لانے والے فرشتے کا انکار کرتا ہوں، میں اس فرشتے کو نہیں مانتا، اور اللہ کا انکار کرتا ہوں جس نے اس فرشتے کو بھیجا ہے، آپ کا بھی انکار کرتا ہوں۔ اور یہ اس طرح کی کفریہ باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں ہر چیز کا انکار کرتا ہوں، اور ساتھ آپ کا کرتا پھاڑ دیا۔ کرتا پھاڑنے کے بعد آپ پر تھوکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرنے کی بجائے زمین پر گرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اللہم سلط علیہ قلبک من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے، اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اور یہ ابو لہب کپڑے کا تاجر تھا، اور یہ کپڑے کی تجارت شام کی طرف لے کے جایا کرتا اپنی تجارتی سامان کو، تو اپنا سامان لے کر اپنے بیٹے عتبہ کو بھیجتا ہے، اور ساتھ انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ اپنے بیٹے کو رخصت کرتا ہے۔ عتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پورا دستہ فوج کے ساتھ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ وہاں پر دیکھا دور اس کو ایک شیر نظر آتا ہے، فوراً کہتا ہے کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس کو پورا ہونے کا وقت آ چکا۔ اتنا وہ ڈرا ہوا تھا کہ شام کا کھانا بھی نہ کھا سکا، انتہائی افسردہ اور انتہائی زیادہ غمگین ہو کے بیٹھا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بد دعا دی تھی، اس کو پورا ہونے کا لگتا ہے وقت آ چکا۔ رات کا وقت ہوا، سب حضرات سونے کی تیاری میں ہیں، اور یہ عتبہ انتہائی تکلیف میں ہے، اور سب پورے قافلے کے درمیان میں اپنا بستر لگوایا، ارد گرد حفاظتی حصار بنوایا، اور اس کے بعد وہ تمام قافلہ جو اس کے ساتھ تھا اس کے ارد گرد ساری رات حفاظتی حصار بنا کر وہاں پر وہ سو جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، اللہ کی طرف سے وہ ایک شیر جو اس کو موت کا فرشتہ بن کے اس کی موت کی خبر لے کر پہلے ہی آ چکا تھا، وہ اس کے وہاں آتا ہے اور ہر شخص کو سونگتا ہے۔ سونگتے سونگتے جب عتبہ کے پاس پہنچا،
اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر کچل ڈالا، اس کو وہیں مار دیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، میرے پیارے نبی میں آپ کو ان لوگوں کی سازشوں سے، ان کے مظالم سے، ان کی دی ہوئی تکلیفوں سے میں بچاؤں گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا مقابلہ تو ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے پیارے نبی نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، وہ اللہ آپ پر راضی ہے۔ والضحى واللیل اذا سجى، یہ پوری صورت اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور آپ کا حوصلہ بڑھا دیا۔ عزیزان گرامی، بیٹیوں کی تکلیف کے بعد، بیٹیوں کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے، آپ نے اس کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ اللہ نے آپ کو بیٹے کی دولت سے نوازا، آپ نے اس کا نام قاسم رکھا، اسی وجہ سے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ آپ کا وہ بیٹا اللہ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا عبداللہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا۔ جب جو دونوں بیٹے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، ابو لہب پھر یہ خونی رشتہ دار، یہ پڑوسی، یہ بدبخت پھر سامنے آیا اور انتہائی خوش ہوا، بھاگتا بھاگتا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان برباد ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی اولاد نہیں، نسل ختم ہو چکی ہے، اب اس کا پیغام بھی ختم ہو جانے والا ہے۔ جب یہ تکلیف دہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ اپنے بندوں کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کو نازل فرما دیا، جبریل کو بھیجا، جائیے جبریل میرے نبی کو حوصلہ دیجئے، ان کو مزید خوشخبریاں دیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پیارے نبی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا۔ وہ کافر آپ کو جڑ کٹا کہہ رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور اللہ آپ کو حوض کوثر کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ حوض کوثر کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر اللہ نے اس کا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ ایک بہترین کنواں جس پر اللہ مجھے وہاں پر فائز فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ وہاں پر اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان کی ستارے ہیں، اور میں قیامت کے دن لوگوں کو وہاں سے پانی پلا رہا ہوں گا، اور لوگ آئیں گے، میری امت آئے گی اور وہاں آ کر سیر ہو کر جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ اعزاز عطا فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا پیارے نبی فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز کو نہیں چھوڑنا، اس کا اہتمام کرنا ہے، اپنے رب کی عبادت کو نہیں چھوڑنا۔ ان مشرکین کے مظالم کی وجہ سے، لوگوں کی طعن و تشنیع کی وجہ سے اپنے رب کو پس پش نہیں ڈالنا۔ یاد رکھیے گا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی مذموم ہے، وہ آپ کا دشمن ہی، اس کی نسل ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک، جنت میں داخلے تک، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اور ہم بھی مسلمان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں بہت سے فضائل، بہت سے مناقب موجود ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیے، اس پر عمل کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔